پوچھیں بہن. سر ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ سکلز کیسے بیٹر کر سکتے ہیں؟ بیٹا فیصلے کے اندر طاقت آتی ہے جب آپ نے ایک تو زندگی میں مختلف فیصلے لیے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو فیصلے کی روح پتہ ہوتی ہے. ہر فیصلے کا ایک حصہ آپ کے اختیار میں ہے، ایک حصہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو ہی تحسین اور اچھائی کر سکتے ہیں. اللہ کے اختیار کو نہیں آپ چھیڑ سکتے دادا. اللہ کا اختیار وہی صبر یقین والا ہے، اس سے چینج ہوتا ہے. اپنے اختیار کو صحیح کرنے کے لیے اس رستے پہ چلنے کی سیرت پڑھو، ایکسپرٹ سے بات کرو، اس فن کے ماہرین سے بات کرو، لوگوں سے مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر کرو. لوگ جو ہارے اس فیلڈ کے اندر پوچھو. ہماری فیلڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو ہم سے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب اگر اس فیلڈ میں اندر آنا چاہتے ہیں کی سانو مسئلہ ہے، سانو دسیں گے تانوں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں پتر. اس کے بعد استخارہ کریں اور پھر جٹ مار طریقے سے پورے 100% نہ مار دے، 10% 20% پہلے پیر رکھ کے ٹچ کرے اس کو. اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کائنات رسپانس کر رہی ہے پھر بدائے آگے. 40% کے بعد نہ پھر چرخہ تیز کرتا ہے آدمی، پھر وہ پھرتی پکڑتا ہے اس کی. اور سب سے بڑی بات ہے اگر فیصلے خراب بھی ہو جائیں تو وہ دولت بن جاتے ہیں تجربے کی. تو وہ فیصلے ہی کیا جو برباد نہ ہو. ڈرتے نہیں ہیں کبھی فیصلوں سے. السلام علیکم. میرا نام یاسمین کوثر ہے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں مومن منکی پی ٹی آئی کی. سر صبر کی تنقید آپ نے کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، لیکن لوگوں میں صبر ہے نہیں. کسی کو آگے بڑھتا دیکھنے کا صبر نہیں ہے. جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو جھوٹے ایلیگیشن لگتے ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو کچھ آپ موٹیویٹ کریں، ان کو موٹیویشن دیں کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ خواتین کے لیے گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم خواتین گھروں سے نکلتی ہیں اپنی فیملی کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، اتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں جو کہ جس پہ صبر نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کچھ لوگوں کو کہیں کہ ایسے نہ خواتین کے ساتھ. پہلے تو یہ کہنا کہ نہیں دے دیں. پہلے تو یہ کہنا کہ اگر صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زیادتی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس کا اپنا نفس ہی کر رہا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں عورت مرد کی تفریق ہوگی، کچھ اعجاز ان کے کچھ اعجاز ان کے ہوں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو ٹھیک کروں کہ وہ میرے نال ٹھیک ہو جائیں، بہن ہے نہیں ہو سکتا. میں صبر کی تلقین ظالم کو کروں، اے مدعی غلط ہے، مطلب میں انہوں کہوں کہ صبر کریں، مجھے کرنے دینا ہو، چھیڑ دیتا ہے تو کڈنگ ہونا ہوا ہے. صبر کی تلقین ہمیشہ مظلوم کو کی جاتی ہے. جرت دکھانے کا صبر، پنڈال میں آگے بڑھنے کا صبر، اپنے آپ کو پیش کرنے کا صبر، جاہلیت دے دور کے اندر علم کا استظہار کرنے کا صبر، استشہاد کرنے کا صبر، استنباط کرنے کا صبر. تو اور یہ کاٹ کے بغیر حسن کیسے آئے گا؟ تو ہم آپ اگر کہتے ہیں آپ لوگوں کو ڈانگ مارنے سے روکیں، یہ نہیں ہو سکتا بہن. وہ معاشرہ نہیں ملے گا آپ کو، وہ جنت ہے. لیکن ہاں اس کو ہم اس کی تنقید کر کے اسے نہیں، لیکن گزرنا تو پیسو گزرنا تو پڑے گا آپ کو اس میں سے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ٹیبوز اور نارمز توڑنا ہی تو اصل جہاد ہوتا ہے زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقیاں کامیابیاں دیں، مگر اپنی راہوں کو پہلے ہر لحاظ سے چیک کر لیں کہ اگر میں اس وقت چڑھ کے آتا ہوں جب مجھے پیچھے سے دلیل آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ سیٹ ہے. جب اللہ سیٹ نہیں ہوتا نا اور میں نے چیل حلال سے حرام کی، حرام سے حلال، تب میں کانفیڈنٹ نہیں آتا کبھی بھی. تو پہلے اپنی دلیل چیک کروا لیں. اگر رستہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، سلسلہ ٹھیک ہے، تعین ٹھیک ہے، مناسبت ٹھیک ہے، نسبت ٹھیک ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غربت میں ہی تو انسان لڑتا ہے دو لوگوں کے ساتھ. امیری میں کھڑے ہو کے اسٹینڈ لینے کا کیا فائدہ؟ فقیری میں نام پیدا کرے تو بات ہے نا. اللہ آپ کو انشاءاللہ سارے گزرتے پہنے اللہ تو انہوں حوصلہ حکمت ہے. سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آزمائش اور عذاب میں فرق کیسے پتہ چلے؟ وہ تکلیف جو تجھے کچھ بنا دے، وہ آزمائش، وہ عذاب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تکلیف جو تجھے خوبصورت بنا دے، وہ تکلیف جو تجھے امام بنا دے، وہ تکلیف جو تجھے عاجزی سکھا دے،
وہ تکلیف جو تجھے ہمدرد بنا دے، وہ گھر کے مسائل اور مصائب جو تجھے انسان بنا دیں، یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رحم ہے اللہ کا۔ آزمائش وہ عذاب ہے جس کے بعد تو فرعون بن جائے، جس کے بعد تو بنی اسرائیل بن جائے، جس کے بعد پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے، جس کے بعد تیری اندر ہمت ٹوٹ جائے، اس کے بعد تم منفی ہو جائے، جس کے بعد تو کالا ہو جائے اندر سے۔ وہ آزمائش کبھی بھی عذاب نہیں ہوتی جس میں تجھے سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے اللہ دا ٹریننگ دا سیشن ہے، یہ تو گھبرانے نہیں ہے اس کو۔ چلیے جی اجازت ہے۔ سر ایک سوال ہے سر میرا نام سید شعیب حیدر ہے سر۔ پہلے تو میں آپ کی اس جرأت و بہادری پر ہمارے ایک بکر کے پروفیسر جناب ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کے 2 اشعار آپ کی شان میں پیش کروں گا کہ میں انصاف پسندوں کی اس قبیل سے ہوں، میں انصاف پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، اور میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سر میرا سوال جو ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنے شاہین کے لقب سے نوازا ہے۔ جب علامہ اقبال کا یہ شاہین اپنی زندگی میں پستی یہ جانب مبذول ہوتا ہے، جب وہ پست ہو جاتا ہے اپنے ذہنی و نفسیاتی صورتحال کی بنا پر، تو وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کون سا نقطہ ہوتا ہے جو اسے متحرک کرتا ہے، وہ اس پستی سے عروج کے جانب گامزن ہو جاتا ہے؟ میں 1 گھنٹہ تقریر کی تھی اس ہوتے، 1 گھنٹہ میں نے اسی نقطے پہ کی ہے۔ غیرت، سلسلہ، نسبت، تاریخ، غیرت، سلسلہ، نسبت، علم، تاریخ، یہ ایک آدمی کو سٹینڈ کرنے کی ہمت دیتی ہیں کہ میں کوئی چھوٹے جگہ سے تھوڑی آیا ہوں، میں کوئی ہلکے گھر سے تھوڑی آیا ہوں، میرا دین ہلکا تھوڑی ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ جب میری ہلکی بنیاد نہیں ہے، جب میرا کمزور تاریخ نہیں ہے، جب میرا سلسلہ اور نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، روحانی لوگوں کے، میں کوئی چھوٹی بات کروں؟ تو اگر اس کے حالات آج خراب ہیں اور وہ شاہین آپ کا پست ہے، سبق یاد دلاؤ اس کو پرانا ماضی کا، کبھی عدالت کا، کبھی امانت کا، کبھی رفاقت کا، کچھ عداوت کا، کچھ ریاضت کا، کچھ سیاست کا، کچھ حماقت کا، انشاءاللہ پھر واپس آ جائے گا۔ میرا ایک کویسچن جزاک اللہ خیر۔ ایک کویسچن جان دو بھائی جان، تھک گیا۔ آخری لاسٹ کویسچن سر، ایک شعر ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت سارے ایسے موٹیویشنل اسپیکر، آلسو اسلامک اسپیکر بھی ہمیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ 2 منٹ آ کے سمجھاتے ہیں، بات دل میں لگتی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، راز کیا ہے؟ اللہ دے بندے ہوئے کوئی گل ہے کرنے والی، میں تو نالائق انسان ہوں، نہیں کی پتہ میری گل کیوں لگتی ہے لوگوں کو۔ بہرحال وہ بھی بڑے لوگ نے، کسی کو نیچا نہیں دکھاتے کبھی، بس آپ کے دل، لوگوں کے دل میں پیار ہو، محبت ہو، وہ زہر بھی پی لیں گے آپ کا۔ وہ پیار لیڈرشپ میں بنانا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میری ایک ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے بھی، سب سے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور تھوڑا نظم و ضبط کا خیال رکھ لیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہمارے آپ سے ملنے